شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں بھیرا سے۔ عمران کہتے ہیں، میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ سخت سردی کی رات تھی، بہت زیادہ ٹھنڈا موسم تھا۔ میں اپنے کام سے نکلا، راستے میں مجھے کوئی بھی سواری نہیں ملی، نہ تو کوئی آٹو رکشہ ملا اور نہ ہی کوئی اور سواری کہ جس پر بیٹھ کر میں اپنے گھر آ سکتا۔ پہلے ہی وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا، 1 بج رہے تھے، اوپر سے سخت سردی کی رات تھی۔ میں نے گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جس جگہ پر میں کام کرتا تھا، میرے کام کی جگہ میرے گھر سے کچھ دور تھی۔ 15 سے 20 منٹ پیدل مجھے لگتے تھے۔ سردی ہونے کی وجہ سے میں بہت تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ ہم لوگوں کا گھر بھیرا کے جس علاقے میں تھا وہ بہت ہی قدیم اور پرانا علاقہ ہے۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ وہ ایک تاریخی علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی گھر ہیں وہ بہت پرانے بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کے وہاں پر وہ گھر موجود ہیں۔ کچھ گھر تو ایسے ہیں جو ہندو طرز کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے کلچر میں گھر بنے ہوتے ہیں، لیکن آج بھی وہ گھر وہاں پر موجود ہیں۔ میں ان تنگ گلیوں میں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا۔ بہت سردی تھی، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، صرف سرد ہواؤں کا اور ٹھنڈی سردی کا راج ہر طرف تھا۔ یہاں تک کہ مجھے کوئی چوکیدار بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، جو اس وقت کو اور بھی زیادہ پرسرار اور بھیانک بنا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کی گلی میں آنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت تیزی سے میرے پیچھے سے گزرا ہو۔ مجھے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی بلی یا کتا ہوگا جو تیزی سے بھاگ کر گیا ہے، کسی گھر کے اندر چلے گئے ہوں گے یا کسی بھی جگہ پر جا کر چھپ گئے ہوں گے۔ اپنی گلی میں داخل ہوا۔ جیسے میں اپنی گلی میں آ رہا تھا، بہت اندھیرا بھی تھا۔ میرے پاس ایک ٹارچ ہوتی تھی۔ جب میں کبھی پیدل آتا تھا تو میں ٹارچ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایسے راستوں سے گزرنا پڑتا تھا جہاں گھپ اندھیرا ہوتا تھا۔ میرا موبائل جو تھا اس کی بیٹری ڈیڈ تھی۔ میں نے ٹارچ نکال لی، اپنی گلی میں آیا، اپنے گھر کے باہر ابھی کھڑا ہی تھا۔ تبھی میری نظر اپنے گھر سے تھوڑا دور 2 گھر چھوڑ کر تیسرے گھر پر پڑی۔ وہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والے گھر تھے۔ وہاں پر میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا، جبکہ گلی میں جب میں داخل ہوا تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے میری نظر نہیں پڑی۔ مجھے گھر جانے کی تیزی تھی، لیکن وہ عورت اس گھر کی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ جہاں پر اس گھر کا دروازہ تھا اس کے پاس تھوڑی سی دیوار تھی اور پھر آگے ڈرائنگ روم کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم اور ان کے گھر کے دروازے کے درمیان میں دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ یہ منظر بہت عجیب تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس جیسے گھگرا چولی ہوتا ہے وہ پہنا تھا اور گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا۔ میں نے جب غور کر کے دیکھنا چاہا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو 1:30 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو بھلا یہ عورت کون تھی؟ میں نے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ تھوڑی سی میری طرف پلٹی۔ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تبھی جب اس نے میری بات سنی تو وہ چپ چاپ گلی کی دوسری جانب چلنے لگی، یہاں تک کہ چلتی چلتی وہ گلی میں مڑ گئی۔ میں وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ جس گھر کی دیوار پر اس نے دونوں ہاتھ رکھے تھے، اس گھر کی دیوار کے پاس گیا تو اس گھر کی دیوار کے اوپر خون کے نشان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ زخمی تھے، اس کے ہاتھوں سے جیسے خون بہہ رہا ہو۔ اس دیوار کے اوپر میں نے خود دونوں ہاتھوں کے نشان دیکھے جو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں بہت ڈر گیا۔
مجھے لگا کہ شاید یہ عورت زخمی ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ بھی بہت زیادہ سیاہ تھے۔ میں بھاگتا ہوا گلی کے کونے پر گیا۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ عورت گلی میں نہیں تھی۔ وہ عورت کہیں غائب ہو چکی تھی یا کسی گھر میں چلی گئی تھی، میں نہیں جانتا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا، سب گھر والے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اوپر سے یہ عجیب و غریب واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ عورت کون تھی اور اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے کیوں تھے۔ اسی کشمکش میں میں نے جلدی سے اپنے گھر کے دروازے بند کیے۔ میں نے جلدی سے ہیٹر چلایا اور آگ سیکنے لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ تبھی میں اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا، خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، ہم لوگوں کی گھر کی سیڑھیوں سے وہ عورت نیچے اترتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ اس کا پورا چہرہ بھی جلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے، اور وہ عورت سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑی ہو کر بہت ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، تم نے اچھا نہیں کیا مجھ سے بات کر کے، اب میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں ایک چڑیل ہوں اور میں یہاں پر بھٹکتی ہوں، تم نے مجھے دیکھ کر کیوں بلایا تھا۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھا اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ میں فوراً اٹھا اور پاس رکھا ہوا پانی پینے لگا۔ تبھی مجھے باہر کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ آہٹ ایسی تھی جیسے ہم لوگوں کی سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر رہا ہو۔ یہ بالکل حقیقت تھی، ابھی جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر رہا ہے اور اس کے پاؤں میں ایسی جوتی ہے جس کی آواز بھی ہوتی ہے۔ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا اور ہم لوگوں کی سیڑھیاں ہم لوگوں کی صحن میں ہی ہوتی تھی۔ بھلا اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ بلی کے قدموں کی آواز تو ایسی نہیں ہوتی۔ پھر وہ جو کوئی بھی تھا وہ چلتا ہوا نیچے آیا، باقاعدہ صحن میں بھی چل کر میرے کمرے تک آیا۔ اس نے آ کر میرے کمرے کے دروازے کو دھکیلنا چاہا۔ بہت خوف آ رہا تھا۔ 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا اور میں اس اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلا تھا، اور باہر سے اس طرح کی آوازیں، خوف کے مارے میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کہ میں یہ بھی پوچھ سکتا کہ باہر کون ہے۔ پھر باہر آہستہ سی آواز میں جس طرح سے کوئی ہنس رہا ہو ایسی آواز آ رہی تھی، اور وہ ہنسی کی آواز بہت ہی زیادہ باریک سی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے اتنا خوف آ رہا تھا۔ ایک میرے دماغ پر اس خواب کا اثر تھا اور دوسرا باہر سے آوازیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جو کوئی بھی تھا شاید وہ یہاں سے جا چکا ہے، لیکن خوف کے مارے میں تو باہر اٹھ کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کس ٹائم میری آنکھ لگی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں آج کام سے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، کہیں کوئی نشان نہیں تھے، کہیں کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز جوں کی توں تھی۔ میں گھر سے باہر نکلا تو میری نظر اس گھر کی دیوار پر پڑی جو رات کو وہاں پر خون کے نشان تھے اب وہاں پر نہیں تھے۔ وہ جو لوگ تھے ان سے بھی ہماری اچھی سلام دعا تھی۔ میں نے ان کے گھر پر بیل بجائی تو وہاں سے ان کے گھر کے جو مرد تھے وہ باہر آئے، وہ انکل تھے۔ میں نے انکل کو ساری بات بتائی کہ رات 1:30 بجے میں نے یہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا ہے، اس نے دیوار پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور یہاں پر خون کے نشان بھی تھے۔ انکل نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے گھر تو کوئی بھی نہیں آیا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہوا ہو یا ہو سکتا ہے کوئی راہ گزر ہو۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر اس بات کو ٹال دیا۔ میں اپنے کام پر جا رہا تھا، میں پیدل ہی آج کام پر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی گلی سے باہر نکلا، ہم لوگوں کا جہاں پر چوک آتا تھا وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا۔ بیری کے درخت کے نیچے میں نے اسی عورت کو بیٹھے دیکھا جس عورت کو رات میں نے خواب میں بھی دیکھا تھا اور جس عورت کو میں نے گلی میں کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا وہی لباس تھا۔ اس نے اپنا چہرہ درخت کی طرف کیا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ کچھ کھا رہی ہو۔ اس عورت کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ عورت تو میرے خواب میں بھی آئی تھی، بھلا یہ عورت کون ہے؟ میرے سامنے وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب جانے لگا لیکن میں ڈر گیا۔ میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ بہت زیادہ کالے رنگ کے تھے اور اس کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ اس طرح سے تھی جیسے وہ جلی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے اس کی سکن اتری ہوئی تھی۔ اب خوف کے مارے میری بری حالت ہو گئی۔ وہاں سامنے ہی ہم لوگوں کے علاقے کی ایک دکان تھی، میں وہاں پر گیا۔
میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ اس نے مجھے منرل واٹر کی ایک بوٹل دی۔ میں نے پانی پیا اور جو ہی میں نے اس بیری کے درخت کی طرف دیکھا وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر ابھی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا وہ جو سرخ لباس میں ہے۔ میں نے اسے کہا ہاں، سرخ لباس والی عورت۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی مانگنے والی ہے، اکثر آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، بہت بیمار ہے، کبھی کبھی ہم بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں پر رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اس کو میں نے اپنی گلی میں بھی دیکھا تھا، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں گئی، ابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کبھی کبھی مانگ کر کوئی چیز کھا لیتی ہے اور ہم لوگ اس کو دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنا خواب کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میں کام پر گیا تو جو ہم لوگوں کا استاد تھا وہ میرے سے کافی زیادہ خفا ہوا کہ میں بہت دیر سے آیا ہوں۔ میں نے استاد کو بتایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر والے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ناشتہ کرنے میں مجھے دیر لگ گئی جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ دوپہر تک میں وہاں پر کام کرتا رہا۔ دوپہر کو ہم لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ ملتا تھا۔ میں اٹھا اور ہوٹل پر جا کر کھانا کھانے لگا۔ شام کو میں نے استاد سے یہ کہا کہ آج میں نے گھر جلدی جانا ہے۔ استاد نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں مغرب کے بعد اپنے گھر آنے لگا۔ آج بھی میں پیدل ہی آ رہا تھا۔ راستے میں بہت سی سواریاں تھیں لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پیدل چلتا ہوا جاؤں۔ میری کچھ طبیعت بوجھل تھی، مجھے عجیب سی بے چینی سی تھی۔ اس خواب کا خوف میرے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر آیا، کافی دیر گھر میں لیٹا رہا، چائے پی۔ کہیں بھی کوئی ایسی آواز یا آہٹ نہیں تھی۔ گھر والوں سے بات ہوئی، ان لوگوں نے 2 دن کے بعد گھر واپس آنا تھا۔ میں رات کا کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پر گیا۔ وہاں پر میرے کچھ دوست بھی تھے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا 12 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ 12 بجے جب میں اپنے گھر واپس آیا، اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہی سرخ لباس والی عورت ہم لوگوں کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، یہ میرے گھر کے باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں اپنے گھر بھی جانے سے ڈر رہا تھا کہ میں آگے کیسے جاؤں، لیکن پھر بھی میں گھر سے تھوڑا دور ہی کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا کون ہو تم اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پھر پوچھا کہ میرے گھر کے دروازے کے باہر کون ہو تم اور کیوں بیٹھی ہوئی ہو یہاں پر؟ وہ فوراً سے اٹھی اور اسی گلی میں چلی گئی جس گلی میں وہ کل رات گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے نہیں گیا، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں بہت خوفزدہ تھا، میری دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اتنی سخت سردی میں بھی مجھے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ عورت میرے گھر کے باہر کیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، ادھر کرسی ہی پڑتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوا، اس طرح سے محسوس ہوا جیسے باہر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہو، کوئی دستک دے رہا تھا باہر کے دروازے پر۔ بیل بھی لگی ہوئی تھی لیکن کوئی ہاتھ سے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر پوچھا کون ہے باہر؟ سامنے ہی بالکل صحن تھا اور وہاں پر دہلیز تھی اور وہاں پر وہ گیٹ تھا جہاں سے اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ باہر کون ہے؟ تبھی مجھے آواز آئی کہ میں چوکیدار ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے پوچھا کہ چوکیدار اس ٹائم میرے گھر کے باہر کیوں آیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جو چوکیدار نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جیسے میں نے جا کر دروازہ کھولا، باہر کوئی چوکیدار نہیں تھا، جبکہ چوکیدار کی آواز مجھے آئی تھی۔ پوری گلی خالی تھی، کہیں چوکیدار کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، چوکیدار تو تھا ہی نہیں، پھر یہ دروازہ کس نے بجایا ہے؟ تبھی مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جس طرح سے کوئی کودا ہو۔ میں بہت ڈر گیا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر سیڑھیوں میں کسی کے اترنے کی آواز آئی اور آج وہ جو کوئی بھی تھا وہ صحن میں ہی تھا۔ مجھے باقاعدہ وہاں سے چیزیں چھیڑنے کی آواز آ رہی تھی، کسی نے چیئر کو بھی چھیڑا تھا، وہاں پر رکھی چارپائی کو بھی گھسیٹا تھا۔ تبھی ہم لوگوں کے صحن میں سے ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی رو رہا ہے، بالکل آہستہ سی آواز میں، سسکیوں میں کوئی رو رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اسی کمرے میں الماری میں قرآن پاک پڑا تھا۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ جیسے میں نے قرآن پاک اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا،
وہ جو کوئی بھی تھا بہت تیزی سے سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اوپر چلا گیا۔ فجر کی اذان تک میں قرآن پاک کو اسی طرح سے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میں سو گیا۔ آج میں کام پر نہیں گیا تھا۔ میں نے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ جلدی واپس آئیں، میں بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، مجھے کوئی چیز ڈرا رہی ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے، وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ امی وغیرہ بہت پریشان ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ انشاءاللہ آج ہی واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا، میرا ایک دوست آیا، میں نے اسے ساری بات کی۔ میرا دوست مجھے لے کر ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ ہم لوگوں کے علاقے میں ہی رہتے تھے۔ ان کو جا کر میں نے ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے پیچھے کوئی چڑیل آفت لگی ہوئی ہے، تم اس سے مخاطب ہوئے ہو۔ اس دن رات کو جس عورت کو تم نے دیکھا تھا وہ کوئی مانگنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چڑیل ہے جو وہاں سے گزرتی ہے، اس کا بسیرا اس پورے علاقے میں ہے، وہ کسی ایک جگہ پر نہیں رہتی، وہ مختلف علاقے میں مختلف لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ کبھی بھی کسی رات کو کسی ایسی پرسرار عورت کو دیکھو تو اس کو نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ اکثر چڑیلیں اپنے عورت کے روپ میں ہی اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ وہ وہاں پر بھٹک رہی ہے، اب تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میں نے ان کو خواب بھی بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ خواب بالکل سچ تھا، تبھی وہ تمہارے گھر میں بار بار آ رہی ہے۔ پھر مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تم نے بالکل بھی اکیلے نہیں رہنا، باوضو رہنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، کوشش یہ کرو کہ تم گھر جلدی آ جایا کرو، بلکہ کچھ دن تم کام پر ہی نہ جاؤ، کہیں وہ کسی اور راستے میں تمہیں روکنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ 7 دن وہ اسی طرح سے تمہارے سامنے آئے گی اور 7 دن کے بعد تمہیں ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گی اور پھر تمہیں دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، ان کی باتیں سن کر اور ڈر گیا۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ پھر انہوں نے مجھے قرآن پاک کا ایک تعویذ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ہر وقت باوضو رہنا ہوگا، یہ تعویذ اپنے گلے سے نہیں اتارنا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے لازمی، اور قرآن پاک بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ شیطان جو کچھ بھی ہے تمہارے قریب نہیں آ سکے گی، وہ دور بھاگ جائے گی۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا، میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنی شروع کر دی، میں باوضو رہتا تھا، چاہے میں جتنا بھی کام میں مصروف ہوتا تھا، میں نماز نہیں چھوڑتا تھا، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا۔ میں نے یہ بات اس دکاندار کو نہیں بتائی، پتہ نہیں وہ میری بات کو مانتا یا نہ مانتا، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے دیکھنا میرے سامنے آنا بالکل بند ہو گئی، نہ ہی مجھے گلی میں دکھائی دیتی تھی۔ گھر والوں کو بھی میں نے یہ بات بتائی۔ میں اکیلے سوئے ہوئے اکثر ڈر جاتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم کو بہت زور سے کوئی جھٹکا لگتا ہے اور جیسے میری آنکھ کھلتی ہے اور کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جیسے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کی، تو یہ سب بھی ٹھیک ہو گیا۔ 1 ماہ کے بعد میں واپس اسی دکان پر گیا تو میں نے اس سے بات کی، تو اس شاپ کیپر کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، دوبارہ وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی، شاید اس علاقے سے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں کی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ اس کا لباس بھی بہت عجیب تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس شاپ کیپر نے یہ بتایا تھا کہ اس کا چہرہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ وہ کوئی انسان تو تھی ہی نہیں، وہ ایک چڑیل تھی جو عورت کے روپ میں وہاں پر بھٹکتی تھی۔ انسانی روپ لے کر بھی وہ اتنی ہی ڈراؤنی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نے دیکھے تھے اور خواب میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں، دوبارہ مجھے کبھی بھی وہ دکھائی نہیں دی، لیکن اس پرسرار مخلوق کو عورت کے روپ میں ہم لوگوں کے علاقے میں بہت بار اور جگہوں پر بھی دیکھا گیا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں سے ان باتوں کا پتہ چلتا رہا، پتہ نہیں اب وہ کس پر اس کا بسیرا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میری اس مخلوق سے جان چھوٹ گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID doshinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں آج سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نیلا وائس آفیشیل، ہارر ناولز آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔